السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمہارے لیے نشانی ہے۔ کن کے لیے؟ مفسرین نے یہ خطاب، بعض کہتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ مشرکین مکہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں تمہارے لیے نشانی ہے۔ ایسے تیسری بات، اگر اس کو عموم پہ رکھا جائے، سب کے لیے نشانی، کافر جو بھی ہوں، یہودی، عیسائی، مشرک، سب کے لیے نشانی۔ کن میں تھی نشانی؟ فی فئتین التقطا، ان دو جماعتوں میں جو آپس میں گتھم گتھا ہوئیں۔ یہ دو جماعتیں کون سی تھی؟ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور دوسری مشرکین مکہ، یہ دو جماعتیں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کا لفظ یہاں پر اعزازاً اور شرف کے لیے ذکر کیا کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہی تھی۔ وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا وہ لڑ رہی تھی، بلکہ اتنا کہا دوسری کافر تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے لیے نہیں لڑتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لڑنے والی جماعت کا لفظ بھی نہیں بولا۔ یعنی کہ اصل میں لڑتا ہی وہ ہے، اصل میں لڑائی ہی وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے۔ جو اللہ کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، غیرت کی وجہ سے ہے، قوم قبیلے کی وجہ سے ہے، وہ تو لڑائی نہیں ہے، وہ تو فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کہا ہی اسے ہے جو اس کے راستے میں کی جاتی ہے، فی سبیل اللہ۔ وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسری کافر، حالانکہ وہ لڑ رہی ہے، وہ لڑنے آئی ہے، مسلمان تو لڑنے نہیں گئے۔ مسلمان تو اصل میں اس کا پس منظر انشاءاللہ آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنے سے دو گنا۔ کون دیکھ رہے تھے؟ اس پہ بھی مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ مشرک دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا، یعنی مسلمانوں کی تعداد تھی 315 یا 17 یا 19، جس طرح کہ بخاری کے اندر آتا ہے۔ کافروں کی تعداد تھی تقریباً 1000، اور کافر مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، یعنی کتنا؟ 2000۔ ایک اس کا معنی۔ دوسرا اس کا معنی کہ وہ کافر یرونہم مثلیہم، دیکھ رہے تھے ان کو ان کی دو مثل، یعنی جتنے مسلمان تھے ان کو اس سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 319 تقریباً معروف قول جو ہے، عوام میں تو 313 مشہور ہے ویسے، تو اگر اس کو ڈبل کیا جائے تو یہ تقریباً 650 کے قریب بنتی ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا قول یہ ہے یرونہم، مسلمان انہیں دیکھ رہے تھے، مثلیہم، اپنے سے دو گنا۔ اگر مسلمان کافروں کو اپنے سے دو گنا دیکھیں تو کافروں کی تعداد بڑھتی ہے کہ کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، کیونکہ کافروں کی اصل تعداد کتنی تھی؟ 1000، اور جب مسلمانوں نے اپنے سے دگنا دیکھا تو تقریباً کتنے ہوئے؟ 650۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی سورہ انفال کے اندر جو ذکر کیا، شروع کے اندر یہ حکم تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 10 کافر ہیں تو مسلمان پر لازم ہے ان کا مقابلہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمزوری کو جانا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے۔ وہ تخفیف یہ ہے کہ اگر تمہارے سے 2 گنا تعداد ہے نا، تو تم اگر بھاگتے ہو تو تم پھر اس پر اللہ کے ہاں جواب دو۔ تو یہاں پر مسلمان ان کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، گویا کہ مسلمانوں کے لیے اب یہ معقول تعداد تھی۔
اگر 1000 دیکھتے تو وہ 3 گنا یا اس سے بھی کچھ زیادہ تھے، تو مسلمانوں نے ان کو اپنے سے 2 گنا دیکھا، اور اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ تم سے دگنے کافر ہوں، ایک مسلمان کے مقابلے 100 کے مقابلے میں 200 کافر ہو تو 100 مسلمانوں پر لازم ہے کہ 200 کا مقابلہ کریں، 1000 کے مقابلے میں 2000 ہوں، 1,00,000 کے مقابلے میں 2,00,000 ہوں، مسلمانوں پر لازم ہے مقابلہ کریں۔ تو یہاں پر کافروں کی تعداد کم ہو رہی تھی، اور مسلمان ان کو صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سے یہ ڈبل ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ویسے ان دونوں اقوال پر ایک اشکال بھی ہے، لیکن میں اختصار سے بات کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کافروں کی نظروں میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور کافر مسلمانوں کو تھوڑے دکھا رہا تھا۔ سورہ انفال کے اندر پڑھا نا آپ نے، تو یہاں پر تو آتا ہے کہ 2 گنا نظر آ رہے تھے، تو وہاں پر آتا ہے کہ تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے تھا، کافروں پر رعب ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تاکہ کافر دب جائیں، نفسیاتی طور پہ مرعوب ہو جائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا۔ اور دوسری بات، مسلمان جنگ بدر کرنے نہیں نکلے تھے، مسلمان تو کسی اور کام نکلے تھے، یہ تو اچانک ان کو کرنی پڑ گئی، ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے لڑائی کھڑی ہے۔ اگر لڑائی کی نیت سے نکلتے تو جو مسلمان پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی ساتھ آتے، پتہ ہی کسی کو نہیں تھا کہ لڑائی ہے۔ آپ نے سنا کہ جنگ بدر کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ یہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو لوٹنے نکلے تھے، جو شام سے واپس آ رہا تھا سامان لے کر۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنا تجارتی قافلہ بچا کر سمندری راستے سے نکل گئے، لیکن انہوں نے پہلے ایک پیغام بھیجا تھا مکے کے اندر کہ تمہارے قافلے لوٹ گئے، تو وہ پھر نکلے اپنے قافلے تجارتی بچانے کے لیے۔ جب وہ راستے میں تھے تو ابو سفیان جب نکل گیا تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں نکل گیا ہوں، واپس آ جاؤ، بس ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی جرت کیسی ہوئی کہ ہمارے قافلے پر نظر رکھیں، ان کو اب ہم سبق سکھا کر ہی واپس جائیں گے۔ اور مسلمان تو نکلے تھے تجارتی قافلے کو پکڑنے۔ تجارتی قافلے میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ 5 10 20 25 اتنے بندے ہوتے تھے، اور ادھر تو اسلحے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے ہوا کہ مسلمانوں کو سامنے کانٹے والا لشکر مل گیا۔ پھر مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بھی مدد کی کہ جو چیز انہیں نظر آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت تھی اس سے کم کر دی اور مسلمانوں کو بڑھا دیا۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کی تعداد اگر 1000 فرشتے ساتھ ملائیں تو 1000 تو کافروں سے تعداد تو بڑھ گئی۔ علماء نے یہاں پر اور توجیحات بھی کی ہیں، بہرحال یہ آسان توجیح ہے، کوئی بھی معنی لے لیا جائے، دونوں طرف علماء ہیں اور دونوں تعبیرات تقریباً ٹھیک بنتی ہیں۔ رأی العین، دیکھنے والے کی آنکھ میں، یعنی حقیقت کے اندر نہیں، صرف آنکھ کے دکھنے میں یوں معلوم ہو رہا تھا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلت اور کثرت اور تیاری اور عدم تیاری اللہ کے ہاں اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو جائے بس۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے پھر آپ کو نہ تیاری کی ضرورت ہے نہ افرادی قوت کی ضرورت ہے، پھر آپ اکیلے سب پہ بھاری ہو۔ ہاں جب آپ کا رب آپ سے ناراض ہے تو پھر آپ جتنی مرضی تیاری کر لو، آپ بزدل ہی ہو، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے نشانی ہے، جس کے اندر تھوڑی سی بھی بصیرت ہے اس واقعے میں اس کے لیے نشانی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ کافروں ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم مغلوب ہو جاؤ گے، تو گویا کہ کافروں تم باز آ جاؤ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تشجیع دی جا رہی ہے، جرأت دی جا رہی ہے، بہادری کی طرف ابھارا جا رہا ہے، اور کافروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ کفر سے، نہیں تو ہار تم نہیں کھانی ہے۔
جب بھی ایمان سے ٹکراؤ گے تو شکست تمہاری ہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔